کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم ادب کی ایک ایسی دنیا میں غوطہ لگا رہے ہیں جو ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ فرانز کافکا کا شہر آفاق ناول دی ٹرائل۔ جی بالکل۔ فرانز کافکا 1883 میں پراگ میں پیدا ہوئے، 20ویں صدی کے بہت اہم جرمن ادیب مانے جاتے ہیں۔ اور ان کا انداز تحریر بڑا منفرد ہے۔ بہت منفرد، حقیقت پسندی ہے لیکن ساتھ میں خوابوں جیسی، بلکہ اکثر ڈراونی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ بیگانگی مطلب ایلینیشن، پریشانی اور اتھارٹی کے بوجھ جیسے موضوعات کو چھیڑتے ہیں۔ اور کمال یہ کہ زندگی کا بڑا حصہ ایک انشورنس کلرک کے طور پر گزارا، لیکن تحریریں دیکھیں تو وجود، جرم، انصاف، کتنے گہرے سوالات ہیں۔ صحیح۔ اور دی ٹرائل سمیت زیادہ تر کام تو ان کی موت کے بعد شائع ہوا۔ ان کے دوست تھے میکس بروڈ، انہوں نے شائع کروایا۔ حالانکہ کافکا کی وصیت تھی کہ جلا دو سب کچھ۔ عجیب بات ہے۔ جی تو دی ٹرائل یہ 1925 میں شائع ہوا۔ شاید ان کا سب سے مشہور اور جس کا اثر بہت گہرا ہوا وہ کام ہے۔ کہانی ہے جوزف کے کی، ایک بینک آفیسر جسے ایک صبح بس یوں ہی کچھ پراسرار لوگ آ کر گرفتار کر لیتے ہیں، اور جرم بتاتے ہی نہیں۔ یہی تو سارا معاملہ ہے۔ بالکل، پورا ناول اسی کے گرد گھومتا ہے۔ وہ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ عدالتی نظام اتنا مبہم، اتنا ناقابل رسائی، اتنا غیر منطقی کہ فرد بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ ایک بے چہرہ بیوروکریسی، طاقت کا ایک اندیکھا نظام۔ یہ صرف جوزف کے کی کہانی نہیں رہتی، پھر یہ ایک عالمگیر تمثیل بن جاتی ہے جدید انسان کی حالت کی۔ بالکل، جسے بعد میں لوگ کافکائسک کہنے لگے، یعنی ایک ایسی صورتحال جہاں آپ ایک بے مطلب ظالم نظام میں پھنس گئے ہوں۔ اچھا، یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ گفتگو تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ ہم لفظ بلفظ ترجمانی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ابواب کا خلاصہ سادہ اردو میں پیش کر رہے ہیں۔ جی، اور وائس اوور کے لیے AI ٹولز استعمال ہوئے ہیں، تو تلفظ کی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھار AI جنس کی شناخت میں بھی غلطی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ باب اول، گرفتاری۔ شروع ہی دھماکے دار ہے۔ جوزف کے ایک ٹھیک ٹھاک بینک آفیسر اپنی 30ویں سالگرہ پر اٹھتا ہے اور خود کو گرفتار پاتا ہے۔ دو وارڈرز ہیں، فرانز اور ولم، کہتے ہیں تم گرفتار ہو، پر کیوں یہ نہیں بتاتے۔ اور گرفتاری بھی عجیب، اسے کہیں لے کر نہیں جاتے، بس کہتے ہیں تم پر مقدمہ چلے گا۔ پہلے تو وہ سمجھتا شاید مذاق ہے، دوستوں کی شرارت، سالگرہ کا تحفہ۔ ہاں، لیکن جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ وہ وارنٹ مانگتا ہے، شناخت پوچھتا ہے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے جرم خود حکام کو اپنی طرف کھینچتا ہے، مطلب کوئی منطقی جواب نہیں۔ یہیں سے وہ الجھن شروع ہوتی ہے جو آخر تک رہتی ہے۔ پھر اسے ایک نگران کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی ایک خاتون، مس برسٹنا کے کمرے میں۔ نگران بھی کوئی خاص بات نہیں کرتا، بس کہتا ہے اپنی معصومیت کا زیادہ شور نہ مچاؤ۔ سب کچھ بڑا عجیب، غیر حقیقی سا۔ رات کو پھر وہ اپنی مالک مکان مسز گروباخ سے ملتا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ کوئی عام چوری والی گرفتاری نہیں لگتی، کچھ علمی معاملہ ہے۔ اور پھر مس برسنر سے ملاقات، وہ قانون میں دلچسپی رکھتی ہے کہ اسے صبح کا واقعہ ڈرامائی انداز میں کر کے دکھاتا ہے اور آخر میں اسے بوسہ دے دیتا ہے۔ شاید نارمل محسوس کرنے کی کوشش یا کنٹرول واپس لینے کی، کون جانے۔ خیر، اس کے بعد آتی ہے پہلی پوچھ گچھ، باب دوم۔ اتوار کی صبح اسے بلایا جاتا ہے، پتہ بھی ایک دور دراز مضافات کا، ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں۔ اور وہاں کیا دیکھتا ہے؟ ایک کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا، عام سے لوگ، لیکن دو دھڑوں میں بٹے ہوئے۔ ماحول بھی عجیب۔ جج پوچھتا ہے تم ہاؤس پینٹر ہو؟ جب وہ کہتا ہے نہیں، میں بینک کا چیف کلرک ہوں، تو آدھا کمرہ ہنس پڑتا ہے۔ تذلیل کا احساس۔ اس پر کے کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ ایک تقریر کرتا ہے، پورے نظام کو کرپٹ، مذاقیہ کہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید دلیل سے کام چلے گا۔ وہ کہتا ہے یہ کارروائی ہو ہی اس لیے رہی ہے کہ میں اسے مان رہا ہوں۔ لیکن اس کی دلیل وہاں کون سنتا ہے؟ ایک طرف کمرے میں ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ اور پھر اسے اچانک نظر آتا ہے کہ سب لوگوں کے کالر پر ایک جیسے بیج ہیں، جج سمیت۔ وہ سب ایک ہی تنظیم کا حصہ ہیں۔ اس کی تقریر بے معنی تھی۔ وہ غصے میں انہیں بدماشوں کا ٹولہ کہہ کر نکل جاتا ہے۔ لیکن جج کیا کہتا ہے؟ کہ تم نے خود کو ایک قیمتی موقع سے محروم کر دیا۔
یعنی نظام کا حصہ نہ بن کر تم نے اپنا نقصان کیا۔ کتنا عجیب ہے۔ اچھا، باب سوم، خالی عدالتی کمرہ۔ اگلے اتوار وہ پھر جاتا ہے، سوچتا ہے شاید بلایا گیا ہو، لیکن کمرہ خالی ملتا ہے۔ وہاں وہی دھوبن ملتی ہے، کہتی ہے آج کوئی سیشن نہیں۔ کمرے میں دھول، ویرانی، جیسے انصاف ہی غائب ہو۔ پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کورٹ کے دفاتر تو اسی بلڈنگ کی چھت پر اٹاری میں ہے۔ اور وہ اٹاری، ایک تنگ، گھٹن بھری راہداری، وہاں دوسرے ملزم انتظار کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، پر حالت خراب، ہوا اتنی بھاری کہ کے کو چکر آنے لگتے ہیں۔ یہ منظر کمال کا ہے۔ عدالت کوئی شان و شوکت والی جگہ نہیں، ایک بوسیدہ، گھٹن زدہ اٹاری ہے۔ اور وہاں ایک انفارمیشن گیور ملتا ہے، خوبصورت لباس میں، تاکہ درخواست گزاروں پر اچھا تاثر پڑے۔ یعنی سارا زور دکھاوے پر ہے، اصل انصاف وہ کہیں نہیں۔ اس کے بعد وہ واقعہ جو شاید سب سے زیادہ پریشان کن ہے، باپ چہارم، کوڑے مارنے والا۔ ایک شام بینک میں سٹور روم سے آوازیں آتی ہیں کہ دروازہ کھولتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہی دو وارڈرز، فرانز اور ولم، نیم برہانہ، اور ایک تیسرا آدمی انہیں کوڑے مار رہا ہے۔ وجہ؟ کیونکہ کے نے پہلی پوچھ گچھ میں ان کی شکایت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں رشوت اور کپڑے لینے پر سزا مل رہی ہے، یہ تو روایت ہے۔ یعنی یہ سزا بھی نظام کا حصہ ہے، بے رحم اندرونی قوانین۔ کہ انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے اصل قصور تو اوپر والوں کا ہے۔ لیکن کوڑے مارنے والا نہیں رکتا، کہتا ہے سزا ناگزیر ہے، کہ بے بس ہو جاتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور اگلے دن پھر دروازہ کھولتا ہے تو وہی منظر، جیسے یہ کبھی ختم نہ ہونے والا بے معنی تشدد ہو، نظام کی بے رحمی۔ اس واقعے کے بعد شاید کے کو اندازہ ہوتا ہے کہ منطق یہاں نہیں چلے گی۔ جی، باپ پنجم میں اس کا چچا آتا ہے، کال، خاندان کی عزت کی فکر میں، اور اسے لے جاتا ہے وکیل ڈاکٹر ہلڈ کے پاس۔ وکیل صاحب بستر پر بیمار ہیں، لیکن کورٹ میں اثر و رسوخ ہے۔ ان کی دیکھ بھال ایک نرس، لینی، کر رہی ہے۔ وہاں ایک اور اہم عدالتی افسر بھی موجود ہے، آفس ڈائریکٹر۔ پہلی بار کے کو نظام کی پیچیدگیوں کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ پیچیدگیاں الجھن بڑھاتی ہیں، کم نہیں کرتی۔ اور لینے کا کردار بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کے میں دلچسپی لیتی ہے، کہتی ہے مجھے ملزم پرکشش لگتے ہیں، ان میں خاص کشش ہوتی ہے۔ وہ اسے وکیل کے دفتر لے جاتی ہے، وہاں انصاف اور فتح کے دیوی کی ایک ملی جلی تصویر لگی ہے، یہ بھی نظام کی ابہام کی علامت۔ لیکن جب کے لینی کے ساتھ وقت گزار کر واپس آتا ہے تو چچا بہت ناراض ہوتا ہے۔ کہتا ہے تم نے اہم موقع ضائع کر دیا، ہم تمہارے کیس پر بات کر رہے تھے اور تم ایک گندی چھوٹی سی چیز کے ساتھ وقت برباد کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظام میں شاید تعلقات، چاپلوسی زیادہ اہم ہیں۔ پھر باپ ششم، فیکٹری مالک اور پینٹر۔ ایک فیکٹری مالک جو کہ کاتا جاننے والا ہے، اسے ایک پینٹر ٹیوٹوریلی کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے وہ کورٹ کے لیے کام کرتا ہے، شاید مدد کر سکے۔ ٹیوٹوریلی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی ایک غریب علاقے کی اٹاری میں رہتا ہے، اسٹوڈیو چھوٹا سا، ہوا بند، باہر کچھ لڑکیوں سے تنگ کرتی ہیں۔ ٹیوٹوریلی کے کو 3 راستے بتاتا ہے، اور یہ شاید سب سے مایوس کن حصہ ہے۔ پہلا، قطعی برات، ڈیفینٹ ایکویٹل، یعنی مکمل رہائی، جو تقریباً ناممکن ہے، صرف سب سے بڑا جج دے سکتا ہے، جو ملتا ہی نہیں۔ دوسرا، ظاہری برات، اپیرنٹ ایکویٹل، یعنی عارضی رہائی، کیس چلتا رہے گا، کبھی بھی دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا، غیر معینہ التوا، انڈیفینٹ پوسٹپونمنٹ، بس کیس کو شروع میں ہی لٹکا دو، پیشیاں بھگتتے رہو، کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ۔ مطلب کوئی بھی راستہ حقیقی انصاف یا مکمل آزادی کا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بس نظام کے اندر ہی زندہ رہنے کے، یا یوں کہیں پھنسے رہنے کے طریقے ہیں۔ اور پھر ٹیوٹوریلی دکھاتا ہے کہ اس کے اسٹوڈیو کے پیچھے ایک دروازہ سیدھا کورٹ کے دفتروں کی راہداری میں کھلتا ہے۔ یعنی یہ نظام ہر جگہ ہے، عام زندگی میں بھی گھسا ہوا ہے۔ یہ جان کر کے مزید پریشان ہوتا ہے، وہ وکیل ہلڈ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ باپ ہفتم، بلاک، تاجر۔ وہ وکیل کے گھر جاتا ہے، وہاں اس کی ملاقات بلاک سے ہوتی ہے، ایک اور ملزم۔ اور بلاک کی حالت وہ دیکھ کر کے ہل جاتا ہے۔ 5 سال سے مقدمہ لڑ رہا ہے، سب کچھ لٹا چکا ہے،
وکیل کا غلام بنا ہوا ہے۔ اس کے گھر میں نوکروں والی کوٹری میں سوتا ہے تاکہ وکیل جب چاہے وہ حاضر ہو۔ خوف زدہ، بالکل محکوم۔ جبکہ وکیل کو کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمات نہیں لینا چاہتا، تو وکیل بلاک کو بلاتا ہے سبق سکھانے کے لیے۔ اور وہ بلاک کے ساتھ اتنی ذلت سے پیش آتا ہے، اسے کتے کی طرح گھٹنوں پر چلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو کیسے میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ منظر، یہ نظام کے ہاتھوں انسان کی مکمل تذلیل ہے۔ اس کے کانپ جاتا ہے، اسے لگتا ہے یہی اس کا مستقبل ہو سکتا ہے۔ پتہ ہے، شک میں مبتلا شخص کے لیے حرکت میں رہنا بہتر ہے بجائے ساکن رہنے کے۔ یعنی بس چلتے رہو، بھلے بے معنی ہی کیوں نہ ہو۔ اس تجربے کے بعد لگتا ہے کہ نے جیسے ہمت ہار دی ہے۔ باب اشتم کیتھیڈرل۔ بینک اسے ایک اطالوی کلائنٹ کو شہر گھمانے بھیجتا ہے، کیتھیڈرل میں ملنا ہے۔ لیکن کلائنٹ نہیں آتا، اس کی جگہ ایک پادری جو جیل کا پادری ہے اور کورٹ سے جڑا ہے، ممبر سے کے کا نام پکارتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا مقدمہ برا چل رہا ہے، تمہیں قصوروار سمجھا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ مشہور تمثیل سناتا ہے، قانون سے پہلے۔ ایک دیہاتی آدمی قانون کے دروازے پر آتا ہے، دربان اندر نہیں جانے دیتا۔ آدمی ساری زندگی وہیں انتظار کرتا ہے، مرنے سے پہلے پوچھتا ہے قانون تو سب کے لیے ہے، پھر کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ دربان کہتا ہے یہ دروازہ صرف تمہارے لیے تھا، اب میں اسے بند کرنے جا رہا ہوں۔ صرف ضروری ماننا کافی ہے۔ یعنی نظام کی اپنی منطق ہے، حقیقت سے الگ۔ اور آخر میں پادری کہتا ہے کورٹ تم سے کچھ نہیں چاہتی، جب تم آتے ہو تو وہ تمہیں قبول کرتی ہے، اور جب تم جاتے ہو تو تمہیں جانے دیتی ہے، لا تعلق، بے رحم۔ اور اس کے بعد باب نہم، انجام۔ کے کی 31ویں سالگرہ کی شام، دو آدمی آتے ہیں سیاہ لباس میں، خاموش۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ وہ اسے شہر سے باہر ایک پتھر کی کان میں لے جاتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، ایک لمبا 2 دھاری کسائی کا چاقو نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کون مارے گا۔ کے کو لگتا ہے شاید اسے خود یہ چاقو لے کر اپنے آپ کو مار لینا چاہیے، لیکن وہ نہیں کر پاتا۔ آخری لمحے اسے دور ایک کھڑکی میں کوئی سایہ نظر آتا ہے۔ کون ہے وہ؟ مددگار؟ گواہ؟ یا بس کچھ نہیں؟ کوئی مدد نہیں آتی۔ ایک آدمی گلا دباتا ہے، دوسرا چھری دل میں اتار کر 2 بار گھماتا ہے، اور اس کے آخری الفاظ، ایک کتے کی طرح۔ یہ الفاظ، اس کی بے بسی، ذلت، ایک غیر انسانی بے معنی موت، جیسے یہ شرمندگی مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ یہ فرد پر ایک بے رحم، غیر منطقی نظام کی مکمل حتمی فتح ہے۔ تو دی ٹرائل صرف جوزف کے کی کہانی نہیں ہے، یہ ان تمام اندیکھی طاقتوں کی کہانی ہے جن کا سامنا انسان کرتا ہے۔ جی، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، سماجی دباؤ، بیوروکریسی ہو، یا انسان کے اپنے اندر کا جرم اور اضطراب کا احساس۔ یہ فرد کی بے بسی، انصاف کی تلاش کی ناکامی اور جدید دنیا میں وجودی تنہائی پر ایک گہری پریشان کن سوچ ہے۔ کافکا جواب نہیں دیتا، بس سوال چھوڑ جاتا ہے جو آج بھی اتنے ہی اہم ہے۔ بالکل، اور شاید ایک آخری سوال سوچنے کے لیے، کیا جوزف کے کا اصل جرم یہ تھا کہ وہ اس نظام کو سمجھنے یا اس کے خلاف مؤثر مزاحمت کرنے میں ناکام رہا؟ یا کیا یہ نظام ہی ایسا تھا جس میں مزاحمت شروع سے ہی بے معنی تھی؟ یہ سوال ہمیں کافکا کی دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں منطق اور انصاف اکثر پہنچ سے باہر ہوتے ہیں۔